حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بطور مرثیے کے اسٹوڈنٹ کے میں بہت ہی یوں کہہ لیں طفل مکتب ہوں. ایک کوشش کر رہا ہوں اور تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو خدا را مجھے معاف فرمائیے گا. میں استادوں کو دیکھ کر ان سے ایک انسپائریشن لے کر اس مرثیے کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. مرثیہ کہنے والی ہستی بہت بڑی ہیں. جناب میر انیس رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ یہ مرثیہ انہوں نے عرض کیا. انیس دنیا مرثیہ کا اگر ان کو بانی و خالق کہا جائے تو میرا خیال سے غلط نہیں ہوگا. انیس اتنی بڑی شخصیت ہے. اردو شاعری، ڈرامہ نگاری اور اس طرح کی بہت سی دیگر چیزوں نے انیس کے مرثیے سے ایک انسپریشن لی. معذرت کے ساتھ انیس جب لکھتے ہیں تو دل میں وہ درد پیدا ہو جاتا ہے. انیس اس درد کے ساتھ لکھتے ہیں کہ ایک انسان اس کے اندر ایسا کھو جاتا ہے کہ لگتا ہے منظر بند گیا ہے اور ایسی خوبصورت منظر کشی کرتے ہیں. انیس کا جو مرثیہ آج ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس کے تقریباً 182 بند ہیں. میں نے تقریباً 42 بند جو ہیں وہ چنے ہیں اور انیس اس مرثیے کی جو خوبصورتی ہے، انیس کیسے اس کو لے کر چلتے ہیں، اس کو تھوڑا سا دیکھیے گا. انیس شروع کرتے ہیں ماہ رجب سے، جہاں پہ امام عالی مقام کا اس دنیا میں ظہور ہوتا ہے، ان کی آمد ہوتی ہے. امام عالی مقام دنیا میں آتے ہیں اور جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد درود کا جو ہے میں سہارا لیتا رہوں گا اور کوشش کروں گا. میں نے دوبارہ سے آپ سے کہا کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ میں اس مرثیے کا حق ادا کر سکوں. میں ایک شاگرد ہوں مرثیے کا، بہت بہت چھوٹا سا شاگرد ہوں، بہت ابتداء کا شاگرد ہوں، تو اس لیے برائے مہربانی مرثیہ نگار بہت بڑے ہیں، اگر کوئی غلطی ہو تو خدا را مجھے معاف کیجیے گا. انیس جو ہے امام کی آمد سے شروع کرتے ہیں اور جبرائیل امین آتے ہیں اور خبر دیتے ہیں کہ امام اس دنیا میں ان کا ظہور کیوں ہوا، وہ کیوں ظاہر ہوئے اس دنیا میں، اس دنیا میں کیوں آئے، یعنی کہ ان کی زندگی کی تکمیل کربلا میں کیسے ہوگی اس کو بیان کرتے ہیں اور پھر لے کر جاتے ہیں منظر کشی کو کربلا کی طرف اور بہت خوبصورت طریقے سے بیان کرتے ہیں. انیس مرثیے کا آغاز میں انیس کی خوبصورتی یہ ہے کہ انیس دعا، تقریر، رجز، ہر چیز جو ہے وہ اتنی خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں کہ جس کی میں کہتا ہوں کہ انتہا کوئی نہیں. انیس شروع میں استغاثہ کرتے ہیں آئمہ اور معصومین پنجتن پاک سے، رب ذوالجلال سے، مولا علی مشکل کشا سے استغاثہ کرتے ہیں، رسول خدا سے استغاثہ کرتے ہیں، رب ذوالجلال سے استغاثہ کرتے ہیں کہ اے رب مجھے مرثیہ کہنے کی طاقت عطا کر. اور اگر ہم یہ کہیں کہ بیان مرثیہ کو انیس کیسے بیان کرتے ہیں کہ میں مرثیہ یہ لکھنے جا رہا ہوں، یہ بتا رہے ہیں انیس اس خوبصورتی سے. تو ایک درود کا سہارا لیتا ہوں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر، یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر، اے ابر کرم خشک زراعت پہ کرم کر. تو فیض کا مبدا ہے توجہ کوئی دم کر، گمنام کو اعجاز بیانوں میں رقم کر. جب تک یہ چمک
मोहर के परतों से ना जाए, अकलीम सुखन मेरे कलम रो से ना जाए। इस बाग में चश्मे हैं तेरे फैज के जारी। अब रब्बे ज़ुल जलाल की तारीफ कर रहे हैं बहुत खूबसूरती से, और मरसिये को बयान कर रहे हैं साथ में कि मरसिया वो कैसे लिख रहे हैं। इस बाग में चश्मे हैं तेरे फैज के जारी, बुलबुल की जुबा पर है तेरी शुक्र गुजारी। हर नखले बरो मंद है या हजरत बारी। रब्बे ज़ुल जलाल से कह रहे हैं हर नखले बरो मंद है या हजरत बारी, फल हमको भी मिल जाए रियाजत का हमारी। वो गुल हूं इनायत चमने तब ए निको को, वो गुल हूं इनायत चमने तब ए निको को, बुलबुल ने भी सूंघा न हो जिन फूलों की बू को। तारीफ में चश्मे को समंदर से मिला दूं। चश्मा छोटा होता है, समंदर बड़ा होता है, तो वो क्या कह रहे हैं, तारीफ में चश्मे को समंदर से मिला दूं, कतरे को जो दूं आब तो गौहर से मिला दूं, यानी कीमती पत्थर। कतरे को जो दूं आब तो गौहर से मिला दूं, जर्रे की चमक महर मुनव्वर से मिला दूं, खारों को नजाकत में गुले तर से मिला दूं, गुलदस्ताए मानी को नए ढंग में बांधूं। यानी अल्फाज को कैसे खूबसूरती से बयान कर रहे हैं, और बयान भी यही करेंगे, मैं अल्फाज ऐसे खूबसूरती से बयान करूंगा। गुलदस्ताए मानी को नए ढंग से बांधूं, एक फूल का मजमू हो, एक फूल का मजमू हो तो 100 रंग से बांधूं, आऊं तरफे रज़्म अभी छोड़ के जो बज़्म, आऊं तरफे रज़्म अभी छोड़ के जो बज़्म, खैबर की खबर लाए मेरी तब ए उलुल अज़्म, कत ए सरे आदा का इरादा हो जो बिल जज़्म। अल्फाज को और जंग को देखिए, खूबसूरती, अल्फाज की खूबसूरती अनीस ने ऐसे बयान की है कि मैं ये यानी मेरी जो थोड़ी सी बहुत छोटी सी जो स्टडी है वो ये कहती है कि अल्फाज को बहुत खूबसूरती से बयान कर रहे हैं। कतए सरे आदा का इरादा हो जो बिल जज़्म, दिखलाए यही सबको जुबा मार काए रज़्म, जल जाए अदू आग भड़कती नजर आए, जल जाए अदू आग भड़कती नजर आए, तलवार पे तलवार चमकती नजर आए। ताईद, अब इस्तिगासा कर रहे हैं जनाबे अली मुर्तजा अलैहिस्सलाम, जनाबे मौला मुश्किल कुशा से, ताईद का हंगाम है या है दरे सफदर, ताईद का हंगाम है या है दरे सफदर, इमदाद तेरा काम है या है दरे सफदर, तू साहिब इकराम है या है दरे सफदर, तेरा भी करम आम है या है दरे सफदर, तन्हा तेरे इकबाल से शमशीर बकफ हूं, अकेला हूं लेकिन तन्हा तेरे इकबाल से शमशीर बकफ हूं, सब एक तरफ जमा हो। ये डिपेंड नहीं करता, ये मुनहसर ही नहीं है इस बात के ऊपर कि आप अकेले हैं या मजमा है। सब एक तरफ जमा हो, सब एक तरफ जमा हो, मैं एक तरफ हूं। नाराए हैदरी याली याली याली। ना कदरिए आलम की, यानी अब कह रहे मुझे दुनिया से कोई परवाह नहीं है, ना कदरिए आलम की शिकायत नहीं मौला, ना कदरिए आलम की शिकायत नहीं मौला, कुछ दफ्तरे बातिल की हकीकत नहीं मौला, बाहम गुलो बुलबुल में हकीकत नहीं मौला, मैं क्या हूं किस रूह को राहत नहीं मौला, आलम है मुकद्दर कोई दिल साफ नहीं है, आलम है मुकद्दर कोई दिल साफ नहीं है, यानी कुछ भी आलूदगी से पाक नहीं है, इस अहद में सब कुछ है पर इंसाफ नहीं है। यानी अनीस खुद ही कह रहे हैं कि इंसाफ नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि हुकूमत
معصوم نہیں ہے. کیا خوبصورتی سے بیان کیا ماشاءاللہ. لا یعلم لا علم کی کیا سحر بیانی, حضرت پہ حویدہ ہے میری حیج مدانی. نہ ذہن میں جودت نہ طبیعت میں روانی, گویا ہوں فقط ہے یہ تیری فیض رسانی. میں کیا ہوں فرشتوں کی طلاقت ہے تو کیا ہے, میں کیا ہوں فرشتوں کی طلاقت ہے تو کیا ہے, وہ خاص یہ بندے ہیں کہ مداح خدا ہے. یعنی خدا کی مداح بھی ہر کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے. واہ. ہر چند زبان کیا میری اور کیا میری تقریر, یعنی میری زبان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. کیا بات ہے, اتنے خوبصورت الفاظ کے بعد اتنی عاجزی انیس کی ہی جو ہے بیان کرنے کا خاصہ ہو سکتی ہے. ہر چند زباں کیا میری اور کیا میری تقریر, دن رات وظیفہ ہے ثنا خوانی شبیر. ہر چند زباں کیا میری اور کیا میری تقریر, ہر چند زباں کیا میری اور کیا میری تقریر, دن رات وظیفہ ہے ثنا خوانی شبیر. منظور ہے ایک باب میں 2 فصل کی تحریر. یعنی جب آپ شاعری لکھتے ہیں تو مرثیہ لکھتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے ایک فصل لکھی ہے. منظور ہے ایک باب میں 2 فصل کی تحریر, مولا کی مدد کا متمنی ہے یہ دلگیر. یہ فصل نئے رنگ سے کاغذ پہ رقم ہو, ایک بزم ہو شادی کی تو ایک صحبت غم ہو. یعنی آپ ابھی سے بیان کر رہے ہیں کہ میں شادی یعنی کہ خوشی سے لے کر غم تک اس پورے سلسلے کو کیسے بیان کریں گے. اب ولادت بیان کر رہے ہیں, آمد جناب مولا شہید سید الشہداء سلام اللہ علیہ آپ بیان کر رہے ہیں. اور یہ انیس کا طریقہ ہے فضائل کو بیان کرنے کا. شعباں کی ہے تاریخ سویم روز ولادت, اور ہے دہم ماہ ازا یوم شہادت. دونوں کو اکٹھا کیا, دونوں میں بہرحال ہے تحصیل سعادت, وہ عمل خیر ہے یہ بھی ہے عبادت. مداح ہوں کیا کچھ نہیں اس گھر سے ملا ہے, مداح ہوں تعریف کرنے والا ہوں, مداح ہوں کیا کچھ نہیں اس گھر سے ملا ہے. کوثر ہے صلہ اس کا, بہشت اس کا صلہ ہے. اے شمس و قمر اور قمر ہوتا ہے پیدا. شمس و قمر یعنی خوبصورتی شمس و قمر کی بیان, شمس و قمر اور قمر ہوتا ہے پیدا. نخلے چمن دی کا ثمر ہوتا ہے پیدا. مخدوم آئے عالم کا پسر ہوتا ہے پیدا. جو عرش کی ذو ہے وہ گوہر ہوتا ہے پیدا. ہر جسم میں جا آتی ہے مذکور سے جس کی, نو نور خدا ہوں گے آیا نور سے اس کے. ہر جسم میں جہاں آتی ہے مذکور سے جس کے, نو نور خدا ہوں گے آیا نور سے اس کے. یعنی کہ امام کی آمد سے جو خدا ہے اس کے نئے نئے نور جو ہیں ان کی تجلی ہو گئی. اے کعبہ ایمان تیری حرمت کے دن آئے. کیا خوبصورتی ہے. اے کعبہ ایمان تیری حرمت کے دن آئے. اے رکن یمانی تیری شوکت کے دن آئے. اے بیت مقدس تیری شوکت کے دن آئے. اے چشمہ زمزم تیری چاہت کے دن آئے. اے سنگ خرم اے سنگ حرم جلوہ نمائی ہوئی تجھ میں. اے سنگ حرم جلوہ نمائی ہوئی تجھ میں. اے کوہ صفا اور صفائی ہوئی تجھ میں. واہ. اے ارض مدینہ تجھے فوق اب ہے فلک پر, یعنی تجھے فلک پر بھی سبقت مل گئی ہے. اے ارض مدینہ تجھے فوق اب ہے فلک پر. رونق جو سما پر ہے وہ اب ہوگی سمک پر. رونق جو سما پر ہے وہ اب ہوگی سمک پر. خورشید ملا تیرا ستارہ ہے چمک پر. صدقے گلے تر ہے تیرے پھولوں کی مہک پر. پر جس پہ فرشتوں کے بچھے فرش وہی ہے. پر جس پہ فرشتوں کے بچھے
فرش وہی ہے جس خاک پہ ہو نور خدا، عرش وہی ہے۔ یا ختم رسل، یا ختم رسل، رسول خدا سے اب استدعا ہو رہی، یا ختم رسل گوہر مقصود مبارک، یا نور خدا رحمت معبود مبارک، یا شاہ نجف شادی مولود مبارک، یا خیر النساء اختر مسعود مبارک۔ رونق ہو صدا نور دو بالا رہے گھر میں، رونق ہو صدا نور دو بالا رہے گھر میں، اس ماہ 2 ہفتے کا اجالا رہے گھر میں۔ وہ نور قمر اور درفشانی انجم، وہ نور قمر اور درفشانی انجم تھے جس کے سبب روشنی دید آئے مردم، وہ چہچہے رضوان کے وہ حوروں کے تبسم، آپس میں وہ ہنس ہنس کے فرشتوں کا تکلم۔ میکائیل شگفتہ ہوئے جاتے ہیں خوشی سے، میکائیل شگفتہ ہوئے جاتے ہیں خوشی سے، جبریل تو پھولوں نہ سماتے ہیں خوشی سے۔ دیکھا نہیں اس طرح کا چہرہ کبھی پیارا، دیکھا نہیں، ان تعریف امام علی مقام پیش کر رہے ہیں، دیکھا نہیں اس طرح کا چہرہ کبھی پیارا، نقشہ محمد سے شہنشاہ کا سارا، یعنی بالکل رسول خدا۔ ماتھے پہ چمکتا ہے جلالت کا ستارہ، اللہ نے اس گھر میں عجب چاند اتارا، تصویر رسول عربی دیکھ رہے ہیں، آنکھوں کی ہے گردش کے نبی دیکھ رہے ہیں۔ اور جناب رسالت مآب کو جب خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ امام علی مقام کا اس دنیا میں ظہور ہو چکا ہے، تو وہ کیا امام رسالت مآب کا کیا ایک خوبصورت انہوں نے منظر کشی کی ہے کہ اس وقت رسالت مآب کا جو حال بیان کیا ہے۔ مجدہ یہ سنا احمد مختار نے جس دم، مجدہ یہ سنا احمد مختار نے جس دم، پس شکر کے سجدے کو گرے قبلہ عالم، آئے طرف خانہ زہرا خوش و خرم، فرمایا مبارک پسر ثانی مریم، چہرہ مجھے دکھلا دو میرے نور نظر کا، ٹکڑا ہے یہ فرزند محمد کے جگر کا۔ میں اس سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، خوبصورتی، میں اس سے ہوں اور مجھ سے ہے یہ تو نہیں باہر، میں اس سے ہوں اور مجھ سے ہے یہ تو نہیں باہر، یہ نور الہی ہے یہ ہے طیب و طاہر۔ ہم نے ان سے تمام نجاستوں کو پاک کر دیا، یہ نور الہی ہے یہ ہے طیب و طاہر، اسرار جو مخفی ہیں وہ اب ہوئیں گے ظاہر، اسرار جو مخفی ہیں وہ اب ہوئیں گے ظاہر، یہ آیت ایمہ ہے یہ ہے حجت باہر، بڑھ کر مدد سید لولاک کرے گا، کفار کے قصے کو یہی پاک کرے گا۔ اب کفار آج کل ہوتا ہے کہ ہم معذرت کے ساتھ دہشت گردی اور ان چیزوں سے ریلیٹ ہوتا ہے، لیکن کفار کے قصے کو یہی پاک کرے گا، اس کے پیچھے ایک بہت معنی میں پنہا ہے انیس کا، یعنی کہ دنیا سے ظلم اور ستم کو یہی پاک کرے گا۔ یعنی ایک خوبصورتی آپ چیک کریں، دیکھیے انیس کے الفاظ کی۔ اب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض فرما رہے ہیں، کیوں کرنا ہو تم صاف پدر اور فاطمہ سی ماں، مولا علی اور بی بی فاطمہ سے کہہ رہے ہیں، کیوں کرنا ہو تم صاف پدر اور فاطمہ سی ماں، دو شمس و قمر کا ہے یہ ایک نیر تاباں، کی عرض یہ حیدر نے کہ اے قبلہ ایماں، جب مولا علی مشکل کشا فرما رہے ہیں، کی عرض یہ حیدر نے کہ اے قبلہ ایماں، حق اس پہ رکھے سایہ پیغمبر ذیشاں، اعلیٰ ہے وہ سب سے جو مقام شہیدی ہیں، آپ کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، اعلیٰ ہے وہ سب سے جو مقام شہیدی ہے، بندہ ہوں میں اور یہ بھی غلام شہیدی ہے۔ اب جبریل آ رہے ہیں، جبریل کی آمد جو ہے وہ خوشخبری دینے آ رہے ہیں، مبارک دینے آ رہے ہیں، اور آگے دیکھیے وہ کس طریقے سے امام علی مقام کی اس دنیا میں آمد کا مقصد بیان کرتے ہیں۔ بس اتنے میں نازل ہوئے جبریل خوش انجام، بس اتنے میں
नाजिल हुए जिब्रील खुश अंजाम की अर्ज के फरमाता है ये खालिक आलम, प्यारा है निहायत हमें ज़हरा का गुल अंदाम, या खत्मे रसुल हमने हुसैन इसका रखा नाम, ये हुस्न में सरदार हसीनान ज़मन है, ये हुस्न में सरदार हसीनान ज़मन है, मश्क है तो एहसास तगय्युर से हसन है। दो नूर के दरिया को जो हमने किया एक जा, दो नूर के दरिया को जो हमने किया एक जा, तब इससे हुआ गोहरे नायाब ये पैदा, तौकीर में बेमिसल शुजाअत में है यकता, अब और ना होगा कोई इस हुस्न का लड़का, हम जानते हैं जो नहीं जाहिर है किसी पर, काम इससे जो लेना है वही खत्म इसी पर। अब खालिक कायनात जनाब जिब्राइल अमीन के जरिए से रसूल खुदा को इमाम आली मकाम का जो असल मकसद है करबला का जो पैगाम है वो कैसे दे रहे हैं। ये है सबबे तहनीयतो ताजियत इस दम, खुशी और गम दोनों का सबब है। ये है सबबे तहनीयतो ताजियत इस दम, है शादियो गम गुलशन ईजाद में तो अम, लिपटाए हैं छाती से जिससे किबलाए आलम, बेजुर्म खता कार ज़बाह करेंगे अज़लम, गर हश्र में होगा तो ये आफत न टलेगी, गर हश्र भी होगा तो ये आफत न टलेगी, सजदे में छुरी हल के मुबारक पे चलेगी। अब मातम या अज़ादारी क्यों होती है, तो ये रसूल खुदा की सुन्नत है। वो कैसे बयान कर रहे हैं, चिल्लाए मोहम्मद के मैं बिस्मिल हुआ भाई, ऐ वाए अखी क्या ये खबर मुझको सुनाई, दिल हिल गया बर्छी से कलेजे में दराई, ये वाकया सुनकर न जिएगी मेरी जाई, मुमकिन नहीं दुनिया में दवा जख्म जिगर की, क्यों कर कहूं ज़हरा से खबर मर्ग पिसर की। जिस वक्त सुनिया बीबी सुनती हैं जब ये बात, तो बीबी ने सारी उम्र जब तक इमाम आली मकाम जो हैं उनको मुहर्रम का महीना आता था, बीबी अज़ादारी करती थी। जिस वक्त सुनी फातिमा ने ये खबर गम, शादी में विलादत की बपा हो गया मातम, चिल्लाती थी सर पीट के वो सानिया मरियम, बेटे पे छुरी चल गई या सैयद आलम, खंजर के तले चांद सी तस्वीर की गर्दन, कट जाएगी है मेरे शब्बीर की गर्दन, हाय हाय कई दिन तक न मिलेगा इसे पानी। करबला मालूम था रसूल खुदा को भी, बीबी फातिमा को भी, खानदान रिसालत को भी, है कई दिन तक न मिलेगा इसे पानी, है ये सहेगा ताबे तश्न दहानी, हो जाएंगे एक जान के सब दुश्मने जानी, है मेरा महबूब मेरा यूसुफ सानी, पैराहने सद चाक कोई होवेगा इसका, पैराहने सद चाक कौन होवेगा इसका, सर नेज़े पे और खाक पे तन होवेगा इसका, दुनिया मुझे अंधेर है इस गम की खबर से, शोलों की तरह आह निकलती है जिगर से, दामन से टपकता है लहू दीदाए तर से, बस आज सफर कर गई शादी मेरे घर से, जिस वक्त तलक जीती हूं मैं मातम में रहूंगी, मजलूम हुसैन आज से मैं इसको कहूंगी। फिर बीबी पुकारती है कि है मौला मुश्किल कुशा, इस वक्त है कि मौला मुश्किल कुशा जो है वो भी इस वक्त गम में मातम में, इधर है कहां के दिलासा नहीं देते, ज़हरा का बुरा हाल है समझा नहीं देते, इस जख्म का मरहम मुझे बतला नहीं देते, है मुझे फर्जंद का पुरसा नहीं देते, हुजरे में अलग बैठे हैं क्यों छोड़ के घर को, आवाज तो सुनती हूं कि रोते हैं पिसर को,
اس بات کا غم ہے اگر یہ جان پیمبر. اب رسول خدا بی بی سے فرما رہے ہیں اس بات کا غم ہے اگر یہ جان پیمبر بے دفن و کفن رن میں رہے گا تیرا دل بر. جب قید سے ہوے گا رہا عابد مستر تربت میں اسے دفن کرے گا وہی آ کر. کیونکہ معصوم نے دفنانا ہے. اور جناب انہوں نے خوب پہلے سے بتا دیا کہ جناب امام سجاد جو ہیں وہ جب کربلا واپس آئیں گے تو وہ تمام شہدائے کربلا جو ہیں ان کی اور خاص طور سے امام علی مقام کی تدفین جو ہے وہ خود کریں گے. اس بات کا غم ہے اگر یہ جان پیمبر بے دفن و کفن رن میں رہے گا تیرا دل بر. جب قید سے ہوے گا رہا عابد مستر تربت میں اسے دفن کرے گا وہی آ کر. ارواح رسولان زمن روئیں گے اس کو, ارواح رسولان زمن روئیں گی اس کو, سر پیٹ کے زینب سی بہن روئیں گی اس کو. جب چرخ پہ ہوے گا آیا ماہ محرم. اب عزاداروں کی رسول خدا بتا رہے ہیں کہ یہ عزاداری بھی ہمیشہ جاری رہے. صرف یہ نہیں کہ واقعہ کربلا ہو گیا اور ختم ہو گیا, نہیں, اس کی ہمیشہ سے ایک سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ, اور ہمیشہ رہے گا, ہم رہیں نہ رہیں, یہ عزاداری جاری رہے گی انشاءاللہ. جب چرخ پہ ہوے گا آیا ماہ محرم ہر گھر میں بپا ہوے گا ایک مجلس و ماتم. آئیں گے ملک عرش سے دارونے کو باہم. ماتم یہ وہ ماتم ہے کہ ہوگا نہ کبھی کم, پر نور صدا اس پر نور صدا اس کا عزا خانہ رہے گا. خورشید جہاں گرد بھی پروانہ رہے گا. اب انیس مصائب کے بیان کی خبر دے رہے ہیں کہ اب وہ مصائب پڑھنے جا رہے ہیں. لو یہاں سے اب مجلس و ماتم کا بیان ہے, لو یہاں سے اب مجلس و ماتم کا بیان ہے. وہ فصل خوشی ختم ہوئی غم کا بیان ہے. مظلومی سلطان دو عالم کا بیان ہے. ہنگامہ عاشور محرم کا بیان ہے. ہاں دیکھ لیں مشتاق جو ہو فوج خدا کا, لو بزم میں کھلتا ہے مرکہ شہداء کا. منظور ہے پھر دیکھ لیں ہم شیر کی صورت. اب میں بند لے گیا ہوں, میں انتہائی معذرت چاہتا ہوں, بیچ میں بہت خوبصورت بند تھے, ایک بند چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا تھا, لیکن انیس جو ہیں ان کی ظاہر سی بات ہے وہ ہے, اور لوگوں کا اٹینشن سپین کم ہوتا ہے, تو میں اس کو تھوڑا سا آگے لے گیا ہوں. امام علی مقام سید الشہداء جناب زینب سلام اللہ علیہ سے اور اپنے گھر والوں سے, خانوادے سے مل رہے ہیں. منظور ہے پھر دیکھ لیں ہم شیر کی صورت, پھر لے گئی ہے گھر میں سکینہ کی محبت. سجاد سے کچھ کہتے ہیں اسرار امامت, بانو دو عالم سے بھی ہے آخری رخصت. مطلوب ہے یہ زیب بدن رخت کہن ہے, تاباد شہادت وہی ملبوس کفن ہے. تنہائی میں ایک کو حضرت نے پکارا. امام علی مقام میدان جنگ میں پہنچ چکے ہیں اور بیان کر رہے ہیں, یعنی اس تنہائی میں ایک کو حضرت نے پکارا. کون آئے گا فردوس میں تھا قافلہ سارا, سب شہید ہو گئے. گھوڑے پہ چڑھا خود اسد اللہ کا پیارا, اونچا ہوا افلاک امامت کا ستارہ. شوخی سے فرس پاؤں نہ رکھتا تھا زمین پر. اب گھوڑے کا بھی بیان ہو رہا ہے. شوخی سے فرس پاؤں نہ رکھتا تھا زمین پر, غل تھا کہ چلا کتب زماں عرش بری پر. اب امام جنگ کے میدان میں رٹس فرما رہے ہیں اور اپنا تعارف کروا رہے ہیں, فوج اشکیا سے اپنا تعارف کروا رہے ہیں. ہم ہیں کہ اللہ نے کوثر ہمیں بخشا, ہم ہیں کہ اللہ نے کوثر ہمیں بخشا. سردار یہ فردوس کا افسر ہمیں بخشا. اقبال علی خلق پیمبر ہمیں بخشا. قدرت ہمیں دی زور ہمیں زر ہمیں بخشا. یعنی دنیا میں نہ زور کی کمی ہے نہ زر کی کمی ہے, خاندان اہل بیت کے اندر سب موجود ہے ان کے پاس. ہم نور ہیں گھر طور تجلی ہے ہمارا, ہم نور ہیں گھر طور تجلی ہے ہمارا. تختے بن داؤد مصلی ہے ہمارا.
اس عہد میں مالک اسی تلوار کے ہم ہیں، جرار پسر حیدر کرار کے ہم ہیں، فرزند محمد سے جہاندار کے ہم ہیں، وارث شاہ لولاک کی سرکار کے ہم ہیں، کچھ غیر کفن ساتھ نہیں لے کے گئے ہیں، تابوت سکینہ بھی ہمیں دے کے گئے ہیں۔ یہ فرق یہ امامہ سردار زمن ہے، یہ تیغ علی ہے، یہ کمر بند حسن ہے۔ اب بتا رہے میرے پاس کیا کچھ ہے۔ یہ فرق یہ امامہ سردار زمن ہے، یہ تیغ علی ہے، یہ کمر بند حسن ہے، یہ جوشن داؤد ہے، یہ حافظ تن ہے۔ جو میرے اوپر میں نے ذرا پہن رکھی ہے یہ جوشن داؤد یعنی ذرہ داؤد علیہ السلام ہے، یہ پیرہن یوسف کنعان موہن ہے۔ یعنی میں تمام انبیاء کی جو خصوصیات ہیں وہ بیان فرما رہے ہیں کہ ان کی تمام خصوصیات میں لے کر اس کربلا میں آیا ہوں۔ دکھلائے سند دست رسول عربی کی، دکھلائے سند دست رسول عربی کی، یہ مہر سلیمان ہے، یہ خاتم ہے نبی کی۔ آدھا نے کہا قہر خدا سے نہیں ڈرتے۔ اب پہچان رہے ہیں امام کو، یہ آپ دیکھیے کہ امام کو پہچان رہے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں۔ آدھا نے کہا قہر خدا سے نہیں ڈرتے، ناری تو ہے دوزخ کی جفا سے نہیں ڈرتے، فریاد رسول دو سرا سے نہیں ڈرتے، خاتون قیامت کی بقا سے نہیں ڈرتے، ہم لوگ جدھر دولت و دنیا ہے ادھر ہیں، اللہ سے کچھ کام نہیں بندہ زر ہیں۔ امام علی مقام اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جس میں رحمت ہی رحمت ہے، یہاں تک کہ کربلا میں بھی رحمت ہے۔ تخت و تاراج یعنی آپ کہہ لیں کہ دنیا کو تاراج کر سکتے تھے لیکن رحمت غالب آتی تھی ہر جگہ پہ۔ لڑتے تھے مگر غیر سے رحمت تھی زیادہ، لڑتے تھے مگر غیر سے رحمت تھی زیادہ، شفقت بھی نہ کم تھی جو رحمت تھی زیادہ، بیٹوں سے غلاموں کی محبت تھی زیادہ، تلوار نہ ماری جسے منہ موڑتے دیکھا، جو چلا گیا اس کو جانے دیا، تلوار نہ ماری جسے منہ موڑتے دیکھا، آنسو نکل آئے جسے دم توڑتے دیکھا۔ بھولی نہیں اکبر کی ہمیں تشنہ دہانی، امام فرما رہے ہیں بھولی نہیں اکبر کی ہمیں تشنہ دہانی، وہ چاند سا رخ قد وہ قامت وہ جوانی، وہ سوکھے ہوئے ہونٹ وہ اعجاز بیانی، دکھلا کے زباں مانگتے تھے نزعہ میں پانی، کس کس سے کہیں جو خون جگر ہم نے پیا ہے، بعد ایسے پسر کے بھی کبھی باپ جیا ہے، زخمی ہے نہیں اب تیری تکلیف گوارا، گرتے ہیں سنبھلنے کا ہمیں اب نہیں یارا، کیا بات تیری خوب دیا ساتھ ہمارا، اب گھوڑے کو کہہ رہے ہیں کیا بات تیری خوب دیا ساتھ ہمارا، آپ پہنچا ہے منزل پہ یہ اللہ کا پیارا، تو جس میں پلا ہے وہ گھر ایک دم میں لٹے گا، تو جس میں پلا ہے وہ گھر ایک دم میں لٹے گا، بچپن کا ہمارا تیرا اب ساتھ چھٹے گا، گردن کو ہلایا کہ مسیحا نہ اتریے۔ صاحب کے چند شعر 2-4 بند ہیں وہ پڑھوں گا اور آپ سے چاہوں گا۔ امام علی مقام گھوڑے سے اترنا چاہ رہے اور گھوڑا کہہ رہا ہے گردن کو ہلایا کہ مسیحا نہ اتریے، دم ہے ابھی مجھ میں میرے آقا نہ اتریے، تلوار لیے گرد ہیں آدھا نہ اتریے، سب فوج چڑھی آتی ہے مولا نہ اتریے، اے وائے ستم صدر نشیں خاک نشیں ہو، اے واہ ستم صدر نشیں خاک نشیں ہو، حسرت کے ہے کہ مر جاؤں تو خالی میرا زیں ہو، ہے عصر کا ہنگام مناسب ہے اترنا، اس خاک پہ ہے شکر کا سجدہ ہمیں کرنا، گو مرحلہ صوب ہے دنیا سے گزرنا، سجدے میں کٹے سر سعادت ہے یہ مرنا، اطاعت میں خدا کی نہیں صرفا تنو سر کا، اطاعت میں خدا کی نہیں صرفا تنو سر کا، زی حق ہمیں اس کے ہیں کہ ورثہ ہے پدر کا، اس وقت شہیدی نے سنی زاری خواہر،
اس وقت شہیدین سنی زاری، یہ خواہر بہن کو فرماتے ہیں، بی بی زینب اللہ سلام اللہ علیہ کی زاری سن رہے ہیں، جس وقت کے تھا حلق مبارک تہے خنجر، فرمایا اشارے سے کہ اے شمر ستمگر، زینب نے کلائی ہے ٹہر جا ابھی دم بھر، آخر تو سفر ہوتا ہے اس دار موہن سے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، تھوڑا سا صبر کر جا، میری بہن آ رہی ہے، آخر تو سفر ہوتا ہے اس دار موہن سے، دو باتیں تو کر لینے دے بھائی کو بہن سے، منہ پھیر لیا شمر نے خنجر کو ہٹا کے، دی شہنے یہ زینب کو صدا اشک بہا کے، تڑپاتی ہو بھائی کو بہن بلوے میں آ کے، یعنی ہجوم میں آگے بھائی کو کیوں تڑپا رہی ہو، دیکھو گی کسے ہم تو ہے پنجے میں قضا کے، اٹھ سکتے نہیں جسم پہ تلواریں پڑی ہیں، گھبراؤ نا اماں میرے پہلو میں کھڑی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہم تمام حضرات آن لائن ہیں تو برائے مہربانی ماتم حسین اپنا خیال رکھیے، امام ہمارا یہ پرسہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، تمام مومنین و مومنات کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ پہنچے۔ اللہم صلی علی یا حسین 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 یا